مجھے اس سیاست کے دشت میں 38 سال گزر گئے۔ اس دوران میں نے بہت اپنے سپہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہیں، حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، اور ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ملک ترقی کرے۔ جو یار دوستانہ دیتے رہیں کہ یہ تو جناب بھائی تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ سنر ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ آپ سن رہے تھے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان تعلقات کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر کے اس پر تو بات کریں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر آپ کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ دو دھڑے ہیں، ایک نواز شریف صاحب کا گروپ ہے، ایک شہباز صاحب کا گروپ ہے۔ تو شہباز شریف نے 2 دن پہلے کی بات ہے، نئی مردم شماری کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے تحت انتخابات ہوں گے، لیکن جاوید لطیف جن کا تعلق نواز شریف گروپ سے سمجھا جاتا ہے، انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ الیکشن میں 1 دن کا ڈیلے نہیں چاہتے۔ جاوید لطیف نے کیا کہا ہے یہ بھی؟ مسلم لیگ نون 1 دن کا بھی الیکشن ڈیلے نہیں چاہتی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے۔ ایک تو اس پر ڈسکشن یقینی طور پر ہوگی، آج کل ہر ٹاک شو میں ہو رہی ہے، ہر روز ہو رہی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ امینڈمنٹ بل آیا تھا سینٹ میں، جس کے حوالے سے رضا ربانی صاحب نے اس کو پھاڑ دیا کاغذ کو، اور اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا، اور اس کے اوپر اور لوگوں کے بھی تحفظات تھے، اس کے حوالے سے آج فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت ہو رہی ہے، اس میں اعتزاز احسن صاحب نے یہ ریکویسٹ کی باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس سے کہ وہ اس پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ امینڈمنٹ جو آیا، بل آیا، اس پر از خود نوٹس لیں۔ اس پہ چیف جسٹس صاحب کے کچھ ریمارکس ہیں، مطلب کہ ایگزیکٹلی اس کے اوپر تو نہیں، ویسے آج کے کچھ ریمارکس ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ابھی انہوں نے از خود نوٹس تو نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ سینٹ میں ہے، ایک ہاؤس میں ہے، لیکن جنرلی جو ان کے ریمارکس ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بہت سنگین واقعات ہوئے، میاں والی میں دیوار توڑ کر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا۔ فوج کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے شہریوں پر گولیاں نہیں چلائیں۔ کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان آرمی شہریوں پر گولیاں چلاتی۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور عوام کا دفاع کریں گے، فوج کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکیں گے، اور آرم فورسز کو غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ہیں۔ اچھا، اب دیکھ میں یہ رہا ہوں کہ یہ جس دن سے بل پریزنٹ ہوا ہے سینٹ میں، اور اس سے پہلے قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، یاد رکھیے گا، اس دن سے اس کے اوپر بات تو بہت ہو رہی ہے، اور بڑے وثوق سے بھی کچھ جگہوں پر میں نے بات ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس بل میں یہ لکھا ہوا، لیکن بل کی کاپی کسی کے پاس، مطلب کہ اتحادیوں کا تو اعتراض ہی یہ تھا کہ بل کی کاپیز ہم سے شیئر کیے بغیر بل پارلیمنٹ میں پیش کیسے ہو جاتے، ہم سے شیئر تو کریں کہ بلز میں کیا۔ رضا ربانی نے یہی تو کہا تھا نا کہ جی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سینٹ نہیں، میں کسی راجواڑے میں آیا ہوں جہاں پر جو لا منسٹر صاحب کہیں گے میں وہ کہہ دوں، وہ رات کو دن کہیں، دن کو رات کہیں، میں وہی کہہ دوں۔ تو بل کہاں پہ ہے، لکھا کیا ہے، یہ سامنے آنا بہت اگر تو وہ باتیں لکھی ہیں جس حوالے سے سینیٹرز نے تنقید کی ہے تو وہ تنقید جائز ہے، لیکن کیا ساری امینڈمنٹس میں یہی کچھ ہے، یہ بھی دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک موقف یہ بھی ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جو 1923 کا ہے وہ 100 سال پرانا قانون ہے، اور وہ ڈیل کرتا ہے ایسپیوناج سے، جاسوسی جس کو ہم بولتے ہیں، اور آج کل کے ڈیجیٹل دور میں جو ڈیجیٹل ایسپیوناج ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کچھ امینڈمنٹس اس کے اندر پریزنٹ کی گئی۔ اگر تو وہ امینڈمنٹس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کی گئی اور قانون کو اپ ڈیٹڈ کرنے کے لیے کی گئی ہیں تو وہ درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سامنے تو سامنے آئیں گی تو پھر ڈیبیٹ ہوگی نا اس کے اوپر۔ ابھی تو سینیٹرز کا یہ اعتراض یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ آئی نہیں اور لا منسٹر صاحب نے اس کو پریزنٹ کر دیا، تو بل کی کاپی ابھی میرے پاس بھی نہیں، لیکن مجھے کچھ رپورٹس ہی آ رہی ہیں یہاں سے اور وہاں سے۔ ایک رپورٹس کے مطابق بڑا ہی خطرناک بل ہے، بڑی خطرناک ترمیم ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ اختیار دے دیا جائے گا کہ وہ کسی کے گھر میں بھی گھس کر اس کو گرفتار کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف یہ رپورٹس ہیں کہ جو ڈیجیٹل ایسپیوناج ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قانون کو اپڈیٹڈ کیا گیا ہے،
اور گرفتاری صرف ایف آئی اے کر سکتی ہے ان امینڈمنٹس کے تحت بھی. یہ رپورٹس ہیں میرے کہ گرفتاری صرف ایف آئی اے کر سکے گی ان امینڈمنٹس کے تحت. اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ اس کا تعلق ریٹروسپیکٹولی یعنی کہ 9 مئی کے جو واقعات ہو چکے ہیں ان سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. یہ تو فیوچر کے لیے ایک لیجسلیشن ہو رہی ہے. تو جب تک بل سامنے نہیں آئے گا, ہم اس کو پڑھیں گے نہیں, اس کو قانون کی نظر سے دیکھیں گے نہیں, تو میں تو کم از کم سرٹرنٹی سے تب تک کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر لیجسلیشن, ایک وکیل کی حیثیت سے مجھے لگتا ہے کہ قانون کو اپڈیٹڈ ہونا چاہیے. ہم تو مانتے ہیں دیٹ the constitution in flux, یہ ایک لیونگ آرگنزم ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ اس کا تبدیل ہونا ضروری ہے, قانون کا, آئین کا. لیکن اگر اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ تنقید کا وہ بن رہی ہیں, بیس بن رہی, تو وہ سرٹنلی پھر ان پہ تنقید. لیکن میرے سامنے ابھی تک بل نہیں آیا.